فطور عشق ایپیسوڈ 43۔ اب آئس کریم کیوں گرا دی؟ ارزل نے اس کے سفید پڑتے چہرے اور زمین پر گری آئس کریم کو افسوس سے دیکھتے کہا، میں نہیں جانتی، کسی نے جھوٹ بولا ہے۔ ہیزن کی آواز کانپ گئی، وہ گھبرانے لگی۔ ارزل فوراً اس کے قریب آیا۔ اٹس اوکے، ریلیکس ریلیکس۔ اس نے نرمی سے اسے اپنے ہثار میں لے لیا۔ میں جانتا ہوں، فکر نہیں کرو، میں تم پر شک نہیں کر رہا۔ ہیزن کی سانسیں دھیمی ہونے کے بجائے اور تیز ہو گئی۔ دراصل وہ ایک رونگ نمبر تھا، ارزل نے دھیرے سے کہا۔ وہ آدمی کسی ہیر کا نام لے رہا تھا۔ وہ تھوڑا رک گیا۔ میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا، میں کسی ہیر کو نہیں جانتا۔ ارزل کی بات سنتے ہیزن کا جسم ایک پل کے لیے جم گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ مطلب وہ واپس آ چکا ہے؟ اس کے دل میں صرف ایک ہی خیال تھا، وہ درندہ واپس آ گیا ہے۔ ارزل نے اس کی حالت نوٹس کی اور فوراً سے نارمل ٹون میں بولا، تم یہیں بیٹھو، میں تمہارے لیے اور آئس کریم لے کر آتا ہوں۔ وہ اٹھنے لگا، مگر اس بار ہیزن نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ ارزل رک گیا، پیچھے مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ میں بھی آؤں گی، ہیزن نے دھیمی مگر بے چین آواز میں کہا۔ مجھے یہاں تھوڑا ڈر لگ رہا ہے۔ ارزل کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیا۔ اچھا تو پھر چلتے ہیں۔ معلم جبہ کی ٹھنڈی سرد ہواؤں میں رات کا منظر اس وقت بہت ہی زیادہ خوبصورت اور سحر انگیز لگ رہا تھا۔ ریزورٹ لیک کے پاس ایک چھوٹا سا اوپن ایریا نہایت ہی دلکش انداز میں سجایا گیا تھا۔ ہر طرف فانوس جھلملا رہے تھے، جس کی سنہری روشنی پانی پر تہر رہی تھی، اور درمیان میں ایک بڑا سا آتش دان سو لگ رہا تھا۔ اس آگ کی نرم گرماہٹ اس سرد موسم میں سب کو سکون دے رہی تھی۔ سارے کپلز آگ کے گرد دائرے میں بیٹھے تھے۔ ماحول میں ہنسی مذاق اور ایک دلچسپ رونق تھی، اور اس محفل کے بیچ میں گلو پوری شان سے کھڑا، جیسے کسی ریئلٹی شو کا ہوسٹ ہو۔ تو باشرف ملاحظہ خواتین و حضرات، معلم جبہ کی اس حسین ترین رات میں ہم شروع کرنے جا رہے ہیں دنیا کا سب سے خطرناک رشتوں کو آگ لگانے والا، یا پھر انہیں مزید محبت سے جکڑنے والا گیم، دی میوزیکل پاسنگ پلو۔ گلو نے اپنی آواز کو ریڈیو کی طرح ڈرامٹک انداز میں دباتے مائک کے بغیر ہی پوری محفل میں گونجا دیا تھا۔ سب نے زور سے تالیاں بجائی۔ گلو کے ہاتھ میں ایک کاؤنچ کا بال تھا، جس میں ڈھیروں ساری پرچیاں تھیں۔ میوزک چلے گا، پلو گھومے گا۔ جس کے ہاتھ میں پلو رکی، وہ اس تباہ کن باؤل سے ایک چٹ نکالے گا، اور اس چٹ میں جو بھی ڈیر لکھا ہوگا وہ اسے پورا کرنا ہوگا۔ کوئی انکار نہیں، کوئی رونا دھونا نہیں۔ آریش وہاں بالکل بیزار بیٹھا تھا۔ اسے ایسے کسی بھی گیم میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر گلو کے زبردستی کرنے پر، اور خاص طور پر بہارے کو اس خوشگوار ماحول میں تھوڑا نارمل لانے کے لیے، وہ چپ چاپ مان گیا تھا۔ بہارے ویسے بھی بالکل خاموش، اس کے ساتھ ایک کونے میں سکڑی سمٹی بیٹھی تھی۔ گلو نے اسپیکر پر ایک تیزی سے چلنے والا ڈھول کا میوزک آن کیا، اور پلو گھمانا شروع کر دیا۔ پلو ایک کپل سے دوسرے کپل تک تیزی سے جا رہی تھی۔ جیسے ہی میوزک رکتا، کسی نہ کسی کی قسمت کا فیصلہ ہوتا۔ کسی کو رومانٹک ڈیئر ملتا، کسی کو فنی، تو کوئی سب کے سامنے اوکھڑا سا ڈانس کرنے لگتا۔ ایک کپل کو چٹ ملی، پارٹنر کو 10 سیکنڈ تک گانا گا کر پرپوز کرو۔ انہوں نے ہنستے ہوئے مسکرا کر اسے پورا کیا۔ پھر میوزک رکا اور اگلا ڈیئر آیا۔ اپنی بیوی کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انہیں 1 منٹ تک صرف اپنی آنکھوں سے محبت کا اظہار کریں، اور پھر ایک اور ڈیئر پر سب کھلکھلا اٹھے۔ اپنے پارٹنر کو باہوں میں اٹھا کر فائر پلیس کے گرد ایک چکر لگائیں۔ اس طرح ہر کپل کو نئے نئے اور حسین ڈیئر مل رہے تھے، اور وہ پورے مزے اور خوشی سے کر رہے تھے۔ ماحول اچانک کافی رومانٹک، کیوٹ اور ہنسی مذاق کا ہو گیا۔ بہارے بھی اب پوری طرح سے گیم میں متوجہ ہو گئی تھی۔ وہ سارے کپلز کو اس طرح خوش دیکھ کر اندر سے خوش ہو رہی تھی، اور آریش اسے دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ میوزک ایک بار پھر سے تیزی سے چلنے لگا۔ پلو اس بار ہاتھ سے ہاتھ ہوتی ہوتی سب کے درمیان گھوم رہی تھی۔ اچانک پلو ہوا میں اچھلی اور سیدھا آریش کے ہاتھوں میں آ کر ٹھہر گئے۔ ٹھیک اسی وقت گلو نے بٹن دبا کر میوزک سٹاپ کر دیا۔ سٹاپ! گلو نے زور سے چیختے ہوئے کہا، اور ان دونوں کی جانب اپنی انگلی اٹھائی۔ لو جی، جس کا مجھے انتظار تھا وہ گھڑی آ گئی ہے۔ ہماری محفل کے سب سے شریف، سنجیدہ اور خوبصورت میاں بیوی، مسٹر آریش اور مسز بہارے۔ سارے کپلز نے ایک ساتھ ہوٹنگ کرنا اور سیٹیاں بجانا شروع کر دیا۔ ہیرو صاحب، گلو نے باؤل عائش کے بالکل سامنے کرتے نہایت ہی معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا، چٹ اٹھائیں اور اپنی قسمت کا فیصلہ خود کریں۔ آریش نے نہایت ہی دھیرے سے مسکراتے باؤل کے اندر ہاتھ ڈالا اور ایک چٹ باہر نکالی۔ پری میڈم، اب آپ کی باری۔ گلو نے باؤل بہارے کی جانب بڑھایا۔ بہارے نے ڈرتے ڈرتے اپنا نرم ہاتھ باؤل میں ڈالا اور ایک اور چٹ باہر نکال لی۔ گلو نے باؤل کو فوراً سے پیچھے رکھا اور شرارت سے آریش کے ہاتھوں سے اس کی چٹ ہڑپ گیا۔ ہمارے ہیرو صاحب کو ڈیر ملا ہے کہ آریش کو اب تھوڑا زیادہ تجسس ہونے لگا۔ اس نے اپنی بھویں اچکائی۔ گلو نے چٹ کھول کر ڈرامٹک انداز میں کہا،
ڈیئر اپنی بیوی کی آنکھوں میں دیکھ کر اپنے دل کی وہ بات کہنی ہے جو آج تک چھپائی ہو۔ بہارے کا دل زور سے دھڑک گیا۔ ہوٹنگ او ہو کی آوازیں پورے محفل میں گونج اٹھی تھی۔ آریش نے دھیرے سے بہارے کا ہاتھ پکڑا۔ اس کی ہیزل بلو آنکھیں اس کی سیاہ آنکھوں میں اتر گئی تھی۔ اچانک ان دونوں کو اپنے ارد گرد کا ہوش نہیں رہا۔ سارے لوگ، ساری محفل، شور شرابہ، سب جیسے پل میں غائب ہو گیا تھا۔ اس جھیل کے کنارے صرف وہ دو بچے تھے۔ بہارے، میں نے تمہارے ساتھ شادی سے پہلے بھی اور بعد میں بھی بہت غلط کیا۔ وہ تھوڑا رکا تھا۔ تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی، پھر بھی میں تمہیں سزا دیتا رہا۔ بہارے کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا مجھے خود سمجھ نہیں آیا یہ کیسا احساس ہے۔ غصہ بھی تھا، کنفیوژن بھی تھی، اور کچھ ایسا جو میں قبول نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ آج تک کسی بھی لڑکی کو دیکھ کر ایسا محسوس نہیں ہوا جو تمہیں دیکھ کر ہوا۔ ایک عجیب سی کشش، ایک ایسا کھنچاؤ جس سے میں چڑھ کر انکار کرتا رہا۔ اس کی پکڑ مضبوط ہو گئی، اور اس دن جب تم میرے وجہ سے ہسپتال میں تھی، اس دن تمہاری حالت دیکھ کر میں اندر ہی اندر مر گیا تھا، اور آج بھی میں اس گلٹ سے، اس ماضی سے شرمندہ ہوں۔ بہارے کے آنسو بہنے لگے۔ آریش دھیرے سے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ آئی ایم سوری بہارے، میری ہر غلطی کے لیے آج میں سب کے سامنے دل سے معافی مانگتا ہوں۔ کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ آریش کو اس کے اپنے سامنے گھٹنوں پر دیکھ کر بہارے کا دل تڑپ اٹھا۔ اس نے فوراً سے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے اور اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ نہیں رشی، ایسا نہیں کہیں، میرا دل دکھ رہا ہے، اور میں نے آپ کو کب کا معاف کر دیا ہے۔ اور اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھامتے بھیگی آواز میں بولی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں اس قدر کھو چکے تھے کہ دنیا پیچھے چھوڑ دی تھی، جب اچانک گلو کی زوردار آواز گونجی۔ واہ واہ، اتنا پیارا سین! ہنسی، ہوٹنگ اور تالیاں پھر سے شروع ہو گئی۔ گلو نے اب بہارے کی چٹ اٹھائی اور شیطانی مسکراہٹ دی۔ اور ہماری پری میڈم کا ڈیئر ہے اپنے شوہر کے گال پر ایک پیارا سا کس۔ میں یہ نہیں، بہارے نے گھبرا کر سر جھٹکا۔ وہ ابھی کچھ بولنے ہی والی تھی کہ گلو نے فوراً سے اس کی بات کاٹ دی۔ اب نہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے بھابھی جان، باقی سارے کپلز نے بھی اپنا ڈیئر پورا کیا ہے، تو آپ کو بھی کرنا پڑے گا۔ ارے اپنے ہی شوہر کو پپی دینی ہے، کسی غیر کو تھوڑی۔ گلو نے ہنستے ہوئے آریش کے پیچھے آ کر اسے ہلکا سا آگے دھکا دیا، جس سے آریش بہارے کے بالکل قریب آ گیا، اور اس کے سانس ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ سب کپلز ڈو اٹ کی آواز سے چلانے لگے۔ ماحول کے دباؤ اور آریش کی ہیزل بلو آنکھوں میں تپش اتنی زیادہ تھی کہ بہارے نے زور سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ اس نے اپنے پاؤں کی انگلیوں پر خود تھوڑا سا اوپر اٹھایا اور نہایت ہی نرم کانپتے ہوئے لبوں سے آریش کے دائیں گال پر ایک نزاکت بھرا بوسہ دے دیا۔ اس کے ہونٹوں کا وہ نرم گرم لمس جب آریش کے گالوں سے ٹکرایا تو آریش کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ بس ہو گیا، بہارے نے جھٹکے سے پیچھے ہو کر کہا، اور اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا وہ شرم سے بکھرتی ہوئی وہاں سے تیزی سے بھاگ گئی تھی۔ آریش کے ہاتھ اس کے گال کے پاس تھے، اور اس کی آنکھیں اس ڈھلکتی ہوئی رات میں بہارے کے پیچھے ہی لگی ہوئی تھی۔ خالد پاشا کے عالی شان اور تاریک اسٹڈی روم کا ماحول اس وقت کسی آنے والے طوفان کی گواہی دے رہا تھا۔ دیواروں پر لگی قیمتی لائٹس مدھم تھی، مگر خالد پاشا کے چہرے پر موجود غصے کی سرخی پورے کمرے کو جلا رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں موجود ٹیبلٹ پر ایک کے بعد ایک ڈرگز کی شپمنٹ کے تباہ ہونے کی خبر چمک رہی تھی۔ کیان حاتم نے اس کے پورے بلیک مارکیٹ اور ہر اس نیٹ ورک کو مٹی میں ملا دیا تھا، تباہ کر دیا۔ اس کتے نے میرا سب کچھ مٹی میں ملا دیا۔ خالد پاشا کی دھاڑ گونجی تھی۔ اس کے اندر کا غصہ جیسے پوری طرح سے آپا کھو چکا تھا، اور اس نے ایک جھٹکے سے سامنے رکھی قیمتی کانچ کی ٹیبل کو لات ماری، جو ایک زوردار دھماکے سے ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ پاشا ہوش میں آئے۔ غصہ کرنے سے کھویا ہوا مال واپس نہیں آئے گا۔ کاجف نے صوفے سے اٹھتے نہایت ہی سکون سے انہیں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی تھی، مگر یہ سنتے خالد پاشا کے اندر کا پاگل پن جاگ اٹھا۔ اس نے دیوار پر لگی عظیم تصویر کو کھینچ کر زمین پر پٹک دیا۔ میز پر رکھے قیمتی گلدان، لیپ ٹاپ، کرسٹل گلاس، جو بھی چیز اس کے ہاتھ میں آ رہی تھی وہ انہیں پورے کمرے میں دیواروں پر دے دے کر مار رہا تھا۔ کمرے میں ہر طرف سناٹے کو توڑتی چیزوں کی ٹوٹنے کی آوازیں گونج رہی تھی۔ کاجف نے آگے بڑھ کر اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ نہایت ہی سپاٹ لہجے میں بولا، پاشا بے، پہلے ہمارا نقصان کم تھا، جو اب آپ خود زیادہ نقصان کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے آنے تک رکیے۔ میں اچھے سے جانتا تھا جسے آپ نے مارا ہے وہ کیان نہیں ہے، لیکن آپ کو لگا میں آپ کا شکار اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا، اسی لیے آپ نے جلد بازی میں ہی اس وسیم کو کیان سمجھ کر قتل کر دیا۔ اور اب دیکھو، اس اصل کیان نے بالکل صحیح وقت پر اپنا بدلہ لے لیا ہے، اور بدلہ لیا بھی تو ایسے وقت پر جب ہماری طاقت آسمان کو پہنچنے والی ہے۔
خالد پاشا نے ہانپتے ہوئے کاشف کو گھورا۔ اس کی برساتی آنکھیں شرمندہ ہونے کے بجائے شدید غصے میں تھی۔ تم مجھے اب لیکچر دو گے کاشف؟ خالد نے چیخ کر کہا۔ میں لیکچر نہیں دے رہا، میں تو بس آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں، کاشف نے دھیمے لہجے میں کہا، اور ویسے بھی آپ کو اس کے نقصان کے ساتھ ساتھ سلطان اور اس کے عجیب جنون کا بھی کچھ کرنا چاہیے، ورنہ ہمیں ڈوبنے سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ وہ اس وقت ہمارے کسی کام کا نہیں رہا، بس ایک لڑکی کے پیچھے پاگل ہے۔ یہ سنتے خالد پاشا کا غصہ اچانک ایک عجیب سی سنگین ٹھہراؤ میں بدل گیا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور گرتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں سلطان کا کچھ نہیں کر سکتا کاشف، میں اس پر دباؤ نہیں ڈال سکتا، خالد نے نہایت ہی دھیمے اور دبے ہوئے لہجے میں کہا، کیونکہ میں اس وقت اس کے جذبات کو بہت اچھے سے سمجھتا ہوں۔ میں خود اس وقت بالکل اسی حالت میں ہوں جب سے اسے دیکھا ہے۔ اس کا وہ نشیلا چہرہ، اس کا وہ قاتلانہ حسن اب مجھے میرے خوابوں میں آ کر ستانے لگا ہے۔ میں چاہ کر بھی اسے اپنے دماغ سے نہیں نکال پا رہا۔ کاشف کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں چھوٹی کی۔ آپ اور سلطان جیسی حالت میں ہے؟ مطلب کوئی آنٹی کا چکر ہے پاشا؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ خالد کا بس نہیں چلا کہ سامنے پڑی کوئی بھاری چیز اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے۔ اس نے غصے سے ڈانٹا تھا، میرا شیر، تجھے میں اب بوڑھا لگنے لگا ہوں جو عورتوں کے پیچھے پڑوں گا؟ وہ تو ایک نازک سا پھول ہے میری آدھی عمر کا، جب صحیح وقت آئے گا میں تمہیں سب کچھ پوری تفصیل سے سمجھاؤں گا۔ خالد نے بات کو ٹالتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا، لیکن پاشا ایسے کیسے سوچ سکتے ہیں؟ آپ تو ان سب چیزوں کے سخت خلاف تھے۔ کاشف نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں، اس لیے میں نے اسے کوئی ناجائز تعلق نہیں بنانا، بلکہ اسے حلال طریقے سے اپناؤں گا، شادی کر کے، اور اس طرح سے وہ سلطان کی سوتیلی ماں بھی بنے گی۔ خالد پاشا کے لبوں پر ایک مغرور اور ایک عجیب مسکراہٹ آئی تھی۔ کاشف نے اپنا سر جھٹکا۔ اسے ان سب پیار، محبت اور جنون کے لفڑوں میں پڑنا نہیں تھا۔ اسے تو اپنی ہر خوشی یوں مل جاتی تھی، تو کسی ایک لڑکی کے پیچھے پاگل کیوں ہونا؟ خالد پاشا نے اپنا فون نکال کر میز پر پٹکا۔ ایک اور چیز عجیب ہوئی ہے۔ کیا؟ کاشف نے پوچھا۔ میں نے ابھی کچھ دن پہلے ارزل کو کال کی تھی، سلطان بن کر۔ میں نے اسے صاف لفظوں میں وارننگ دی ہے وہ ہیر سے دور رہے، مگر آگے سے ارزل کا ریپلے بہت عجیب تھا۔ اس نے نہایت سپاٹ آواز میں کہا کہ وہ کسی ہیر نام کی لڑکی کو نہیں جانتا۔ یہ پوری بات چونکا دینے والی ہے کاشف۔ کیا وہ لڑکی وہاں کسی اور پہچان کے ساتھ رہ رہی ہے؟ یس۔ اسٹڈی روم کا بھاری دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور سلطان پورے دبدبے اور جنونی انداز میں اندر داخل ہوا، مگر اس کے غصے سے سرخ چہرے پر اس وقت ایک عجیب سا سکون تھا۔ خالد پاشا اور کاشف دونوں جھٹکے سے کھڑے ہوئے۔ خالد نے 2 قدم آگے بڑھا کر پوچھا، سلطان، تمہیں کیسے پتا وہ پہچان بدل کر رہ رہی ہے؟ اور ویسے ایسا کیوں کرے گی؟ سلطان نے سیدھا خالد پاشا کی آنکھوں میں دیکھا اور ایسے الفاظ کہے جو اس کمرے میں موجود دونوں مردوں کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھے، کیونکہ وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے، وہ کیان حاتم کی سگی بہن ہے۔ سلطان کے ان 2 لفظوں نے خالد پاشا پر ایک تباہ کن بجلی گرا دی۔ اس کے کانوں پر جیسے ایک جھٹکا لگا۔ اس کا دماغ پل بھر میں کام کرنا بند کر گیا تھا۔ واٹ؟ خالد پاشا کے حلق سے ایک بے تحاشا شدید اور دیوانگی چیخ نکلی تھی۔ اس کا سارا جسم حیرت اور جھٹکے سے کانپ اٹھا تھا۔ آر یو مائنڈ سلطان؟ تم پاگل ہو گئے ہو؟ اپنے سب سے بڑے دشمن کی بہن سے محبت کر بیٹھے ہو؟ تم اس دشمن کی بہن کے پیچھے دنیا بھلائے بیٹھے ہو جس نے ابھی ہمیں تباہ کر دیا ہے۔ خالد پاشا نے آگے بڑھ کر سلطان کے کالر کو پکڑ کر اسے زور سے جھنجھوڑا، جبکہ کاشف پیچھے کھڑا اس نئے تباہ کن انکشاف پر بالکل بت بنا کھڑا تھا۔ آپ کو بھی پیار کرنے کے لیے میرے سب سے بڑے دشمن کی بہن ہی ملی تھی؟ کیا میں نے کچھ کہا؟ اس بات پر خالد پاشا چپ ہو گئے۔ وہ لڑکی مجھے چاہیے بس، سلطان نے جیسے باپ کے سارے الفاظ کو ہواؤں میں اڑاتے نہایت ہی دھیمے اور ضدی لہجے میں کہا۔ خالد پاشا دنگ رہ کر اسے دیکھتے رہ گئے۔ پھر ان کا غصہ دوبارہ بھڑکا اور وہ دھاڑے، نہیں ملے گی، شادی ہو گئی ہے اس کی، سمجھے؟ اور میں کیان کی بہن کو بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ میں اسے جان سے مار دوں گا، کیونکہ وہ کیان کی سب سے بڑی کمزوری ہوگی، اسی لیے اسے بھول جاؤ۔ خالد پاشا کی اس بات پر سلطان جیسے پوری طرح سے بپھر گیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے پاس پڑی ایک بھاری ٹیبل اٹھائی اور اسے سیدھا خالد پاشا کے سر پر مارنے کے لیے آگے بڑھا۔ سلطان نہیں! کاشف نے نزاکت کو بھانپتے پوری قوت سے سلطان کو پیچھے کی جانب دھکا دیا، جس سے خالد پاشا کی جان بچی، مگر اگلے ہی لمحے سلطان کے اندر کا درندہ پوری طرح سے باہر آ چکا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے کاشف کا بڑا خنجر کھینچا اور پاس پڑے گارڈ پر ٹوٹ پڑا۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا، اس نے ان گارڈز کو نہایت ہی بے رحمی سے مار دیا۔ خون پورے کمرے میں پھیل گیا تھا۔ کمرے میں لاشیں ڈھیر ہو چکی تھی۔ سلطان نے اپنے ہاتھوں پر لگے گرم خون کو اپنے لبوں سے چھوا
اور اس کا ذائقہ لیتا دھیرے سے خالد پاشا کی جانب مڑا۔ اس نے اپنا خون سے لت پت خنجر ان لاشوں کی جانب کیا اور سپاٹ برفیلی آواز میں بولا، جو بھی میرے اور ہیر کے بیچ میں آئے گا اس کا یہ حال ہوگا۔ یہ کہتے اس نے خنجر زمین پر پھینکا اور پورے دبدبے کے ساتھ دروازہ کھول کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ خالد پاشا اور کاجف دونوں اپنا سر پکڑ کر رہ گئے۔ میں آپ کے ساتھ اس طرح مزید نہیں جی سکتی، حیات نے بھیگی آنکھوں اور غصے سے پھٹتے ہوئے کہا۔ میرے بارے میں نہیں تو اپنے بچوں کے بارے میں سوچے عالم۔ ہم لوگ ہر روز اس خوف سے جیتے ہیں کہ ہمیں کیسی خبر سننی پڑے گی۔ وہ لوگ ہر روز آپ کے لیے ترستے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، آپ انہیں وقت نہیں دیتے۔ عالمگیر سپاٹ لہجے میں کھڑا تھا۔ عالمگیر سپاٹ چہرے کے ساتھ کھڑا تھا جس سے حیات کا دکھ مزید بھڑک اٹھا تھا۔ میں کیا کہتی عالم؟ ان کے باپ کے لیے اپنوں سے زیادہ غیروں کی پرواہ ہے۔ ہم کیوں کریں دوسروں کی مدد؟ کیوں پنگا لیں ان درندوں سے؟ دشمنوں کے خوف سے اپنے بچوں کو اور مجھے دنیا سے چھپا کر رکھیں، یہاں تک کہ اپنے نام تک نہیں دیا آپ نے۔ یہاں تک کہ اپنا نام تک نہیں دیا آپ نے۔ ہم کیوں چھپ چھپ کر جی رہے ہیں؟ کیوں اپنے پہچان چھپا بیٹھے ہیں؟ نہ کوئی عزت، نہ کوئی نام، بس خوف، ہر وقت خوف۔ ایک بار سوچا سماج میں ہماری کیا عزت ہے؟ کیسے دیکھتے ہیں لوگ مجھے؟ ابھی حیات کا جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ عالمگیر کا زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ کمرے میں جیسے سانس رک گئی تھی، حیات دنگ رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور دکھ کا طوفان امڑ آیا۔ اس نے اپنے ہاتھ اپنے لال ہوتے گال پر رکھے اور اچانک روتے ہوئے چیخنے لگی۔ یہی تھی آپ کی محبت؟ اسی لیے مجھ سے شادی کی آپ نے؟ تو کیا کرتا؟ اندازہ ہے تمہیں تم کیا بول رہی ہو؟ عالمگیر کی آواز میں اب بھی شدید جھٹکا اور غصہ تھا۔ بچوں کو اور خود کو چھپانے کا فیصلہ تمہارا تھا۔ میں کب ڈرا اپنے نام دینے سے؟ آپ نہیں ڈرے، لیکن آپ کی اس نیکی کی وجہ سے ہم ضرور ایک دن مر جائیں گے۔ حیات نے روتے الزام لگایا۔ حیات؟ عالمگیر نے اسے روکنا چاہا۔ بس، حیات نے چیخ کر اسے ٹوک دیا۔ آج آخری فیصلہ کر لو۔ اس نے ٹوٹے دل کے ساتھ اپنا آخری پتہ پھینکا۔ آج تمہیں میرے اور اپنے اس کام کے درمیان کسی ایک چیز کو چننا ہوگا، یا تو میں یا پھر یہ دنیا۔ کمرے میں پل بھر کے لیے ایسا سناٹا چھا گیا کہ صرف باہر گرتی بارش کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ عالمگیر نے ایک گہری سانس لی، نہایت ہی بھاری زخمی آواز میں بولا، تمہارے بغیر جینا مشکل ہے حیات، لیکن اس کام کو چھوڑنے کا تصور بھی جان لیوا ہے۔ حیات کا دل اس جواب پر جیسے ہزاروں ٹکڑوں میں ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ اس کے لب کانپنے لگے اور اس کی آنکھوں سے بھیگی ہوئی مایوسی بہہ نکلی۔ اس نے بغیر ایک لفظ بولے اپنا رخ بدلا اور الماری سے اپنا بیگ نکالا۔ نہایت ہی بے صبری سے اپنے کپڑے پیک کرنے لگی۔ وہ تیزی سے قدم بڑھاتی سیدھے دروازے کے پاس آئی جہاں ایک کونے میں 9 سال کا چھوٹا بچہ زمین پر بیٹھا تھا۔ اس نے اپنی ننھی بہن کو اپنے سینے میں بھینچا ہوا تھا۔ اس کے دونوں چھوٹے ہاتھ اس کی بہن کے کانوں پر جمے تھے تاکہ ان کے ماں باپ کی ان چیخوں کا ایک لفظ بھی اس معصوم کے کانوں تک نہ پہنچے۔ اس کی بہن ڈر کے مارے اس کے سینے میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ حیات کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کے پاس جھکی اور اس کے شانے کو پکڑا۔ کیان، چلو میرے ساتھ، ہم پاکستان جا رہے ہیں۔ میں تمہارے باپ کے ساتھ اس جہنم میں ایک پل نہیں رہ سکتی۔ مگر کیان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے اپنی بھیگی آنکھوں سے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا اور پھر دور کھڑے اپنے باپ کو دیکھا جو اکیلا اور سپاٹ چہرے کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس ننھے دماغ میں اپنے باپ کا اکیلا پن دھنس گیا تھا۔ حیات نے اس کی خاموشی پر بپھرتے پوچھا تھا، کیان مجھے جواب دو، آج تمہیں چننا ہوگا، میرے اور اپنے باپ کے درمیان کس کے ساتھ جاؤ گے تم؟ کیان کا دل اس عمر میں اس قدر شدید درد سے پھٹا جا رہا تھا کہ اس کی سانسیں حلق میں اٹک گئی۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ اس کے سرخ لبوں سے نہایت ہی بھاری دل سے صرف ایک لفظ نکلا، ڈیڈ۔ یہ سنتے حیات کے چہرے پر ممتا کی جگہ ایک شدید نفرت اور گہرے دکھ نے لے لی۔ اس نے بغیر ایک پل ضائع کیے نہایت ہی زبردستی اور بے رخی کے ساتھ ہیر کو کیان کے مضبوط گھیرے سے کھینچا۔ کیان نے اپنی پوری قوت سے ہیر کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر اس کی ماں نے اسے نفرت سے پیچھے دھکا دے دیا جس سے وہ زمین پر گر پڑا۔ ہیر! کیان کے حلق سے ایک معصوم اور تباہ کن چیخ نکلی۔ حیات نے ہیر کو اپنی باہوں میں جکڑا جو اب زور زور سے رو رہی تھی اور اپنے بھائی کی طرف اپنے ننھے ہاتھ پھیلا رہی تھی۔ حیات نے پلٹ کر کیان اور عالمگیر پر ایک آخری نگاہ ڈالی۔ میں تم دونوں کو اپنی پوری زندگی میں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ حیات کی آواز میں شدید درد تھا۔ یاد رکھنا، اگر ہم مر جائیں نا تب بھی ہماری لاشیں دیکھنے مت آنا۔ آج سے ہمارا رشتہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا ہے۔ یہ تباہ کن الفاظ کہتے حیات روتے ہوئے ہیر کو لیے اس سرد اندھیری رات میں ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ دروازہ ایک دھماکے سے بند ہوا اور 9 سال کا کیان وہاں زمین پر اکیلا بیٹھا اپنے ان خالی ہاتھوں کو دیکھتا رہا جہاں سے ابھی اس کی جان اس کی بہن ہیر ہمیشہ کے لیے چھین لی گئی تھی۔
اور اس کی اپنی ماں اسے نفرت سے دھکا دیتے ہوئے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ کینٹین سے آتے ماہنور اور ستارہ آپس میں باتیں کرتے چل رہی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں جوس کے گلاس تھے اور وہ دونوں اگلے لیکچر کے بارے میں سوچ رہی تھی، مگر اگلے ہی پل ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ جیسے ہی وہ کوریڈور کے درمیان میں ایک سنسان اور خالی کلاس روم کے پاس سے گزری، اچانک کسی نے نہایت ہی وحشی قوت کے ساتھ ستارہ کا بازو پکڑ کر اسے اندر کھینچا۔ وہ کوئی اور نہیں، رازیل تھا۔ اس سے پہلے کہ ستارہ کے حلق سے کوئی چیخ نکلتی، رازیل نے اسے اندر کھینچ کر زوردار دھماکے سے دروازہ بند کر دیا اور اندر سے لاک لگا دیا۔ ستارہ، مہنور نے حیرت اور خوف سے چیختے دروازے کی جانب لپکنا چاہا، مگر اس سے پہلے کہ مہنور دروازے کے ہینڈل کو چھو پاتی، رازیل کے 3-4 دوست اچانک سے پیچھے سے طوفان کی طرح آئے اور انہوں نے مہنور کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ایک لڑکے نے نہایت ہی بے رحمی سے مہنور کے منہ پر ایک بڑا سا بلیک ٹیپ چپکا دیا، جس سے اس کی آواز اندر ہی اندر دفن ہو گئی۔ دوسرے لڑکے نے اس کے دونوں ہاتھوں کو نہایت ہی مضبوطی سے جکڑ لیا تاکہ وہ ہل بھی نہ سکے۔ مہنور بے بسی سے تڑپ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور دروازے پر پاؤں مارنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر رازیل کے دوستوں نے اسے پیچھے کھینچ لیا۔ کلاس روم کے اندر سناٹے کو چیرتی ستارہ کی بھیگی چیخیں گونج رہی تھی۔ رازیل، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، رحم کرو مجھ پر۔ ستارہ رو رو کر بلک رہی تھی، اپنی عزت بچانے کی بھیک مانگ رہی تھی۔ کچھ نہیں کروں گا ستارہ، بس گھبراؤ مت، بس کچھ طلب پوری کرنے دو۔ باہر کوریڈور میں کھڑی مہنور اس پوری دنیا کی سب سے بے بس اور لاچار لڑکی بن چکی تھی۔ اس کے منہ پر ٹیپ لگا دیا گیا تھا، ہاتھ دبے ہوئے تھے۔ اسے اندر سے آتی ستارہ کی رونے اور چیخنے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی، جو اس کے دل کو چھننی کر رہی تھی۔ وہ بے بسی سے صرف رو سکتی تھی۔ اپنی سب سے اچھی دوست کے لیے کچھ نہ کر پانے کا دکھ اس کی روح کو نوچ رہا تھا۔ 5 منٹ کے بعد اچانک دروازے کا لاک کھلا۔ رازیل اندر سے سکون سے اپنے بکھرے بالوں کو ٹھیک کرتے باہر نکلا۔ اس نے باہر کھڑے اپنے دوستوں کو آنکھوں سے اشارہ کیا۔ اشارہ پاتے ہی ان لڑکوں نے مہنور کو جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ رازیل اور اس کے دوست نہایت ہی بے پرواہی سے ہنستے وہاں سے بھاگ نکلے۔ مہنور نے جھٹکے سے اپنے منہ سے لگا ٹیپ کھینچا۔ وہ زوردار آواز میں روتی کلاس روم کے اندر داخل ہوئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کا کلیجہ منہ کو آیا۔ ستارہ ایک کونے میں زمین پر بیٹھی تھی، اس نے اپنا چہرہ اپنے گھٹنوں میں چھپایا تھا۔ اس کے کپڑے بکھرے ہوئے تھے، لبوں سے خون نکل رہا تھا، گردن پر بھی گہرا گھاؤ تھا۔ ستارہ، مہنور نے روتے اسے اپنی باہوں میں سمیٹا اور وہ دونوں ایک دوسرے کو پکڑ کر زاروں قطار رونے لگی۔ دوسری طرف ارسم اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑا اپنی شرٹ ٹھیک کر رہا تھا اور جم جانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہو رہا تھا جب اچانک گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ارسم نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو سامنے آغا جان کو کھڑا دیکھ کر وہ چونکا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر ایک بے حد گرم اور پیاری مسکراہٹ کھل اٹھی تھی۔ آغا جان، السلام علیکم، آپ اچانک یہاں، سب خیریت ہے نا؟ ارسم نے انہیں نہایت ہی عزت اور عقیدت کے ساتھ خوش آمدید کہا اور ان کے ہاتھ چومے۔ آغا جان نے مسکراتے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا، مگر ان کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی تھی۔ انہوں نے ایک نوٹ بک اور کچھ ضروری کاغذات نکالے۔ وعلیکم السلام بیٹا، ہاں سب خیریت ہے، بس ایک چھوٹا سا کام تھا۔ یہ ستارہ کے بہت ضروری یونیورسٹی کے پڑھائی کے نوٹس ہیں، وہ جلدی میں گھر بھول گئی تھی۔ آج ان کا کوئی ضروری ٹیسٹ یا لیکچر ہے، مجھے تھوڑا کام تھا تو سوچا تم یہ نوٹس دے دو گے تو مہربانی ہوگی۔ آغا جان نے نہایت ہی امید بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ارسم نے بغیر ایک پل ضائع کیے نوٹس ان کے ہاتھوں سے لے لیے۔ آپ پریشان مت ہو آغا جان، میں ابھی جم جا رہا ہوں تو پہلے یونیورسٹی جا کر ستارہ کو یہ نوٹس دے دوں گا، آپ سکون سے گھر جائیں۔ آغا جان نے اسے وہیں سے دعاؤں سے رخصت کیا تھا۔ ارسم نے جلدی سے اپنی بائک کی چابی اٹھائی، نوٹس کو حفاظت سے اپنے بیگ میں رکھا اور اپنی ہیوی بائک سٹارٹ کرتے تیزی سے یونیورسٹی کے جانب نکل پڑا۔ یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی اور آپ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی آئے تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے اور لکھیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ، تو میں نیکسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ کر دوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔